اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات سپنا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ اگلے دن آپ نے سبھی صحابہ کی جماعت کو بلایا، بے جھجک اپنا سپنا بتایا۔ آپ نے اس سپنے کو اللہ کا حکم مان کر سبھی صحابہ اور عورتوں بڑے بوڑھے سبھی کو صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب مکہ والوں میں بات ہونے لگی کہ اس بار تو خاتونوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، بڑے حملے کی تیاری ہے۔ اب کافروں نے جاسوس کو پتہ کرنے بھیجا۔ پھر کافروں نے خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ تیار راستے میں موجود کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے راستہ بدل کر مشکل راستہ چن لیا، کیونکہ آپ عمرہ کے ارادے سے مکہ آ رہے تھے، نہ کہ لڑنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بتانے کے لیے بھیج دیا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم کوئی جنگ یا لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے تو انہیں واپس نہیں آنے دیا اور ان کو قیدی بنا لیا۔ اس وقت مکہ میں یہ قاعدہ تھا کہ عمرہ کرنے والوں کو کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی۔ اس وقت مکہ میں کافروں کا قبضہ تھا۔ وہاں خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مکہ والوں کے لیے یہ خبر بڑی ہی شرمناک تھی۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو سبھی صحابہ نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی 1400 صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور ایک درخت کے نیچے موت پر بیعت لی کہ ہم جب تک لڑیں گے جب تک ہمارے شریر کو ایک ایک خون کا قطرہ باقی ہے۔ تو اس پر سبھی صحابہ نے اپنا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ خبر غلط ہے اور حضرت عثمان زندہ ہیں تو ان کا اس بیعت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے ان کی طرف سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ ادھر سبھی صحابہ نے لڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ دوسری طرف کافروں نے اپنا آدمی بھیج دیا کہ ہم کوئی لڑائی یا جنگ نہیں چاہتے، آپ ہم سے کچھ چند باتوں پر صلح کر لیں۔ اور اس صلح نامہ میں زیادہ تر باتیں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ اب سبھی صحابہ جو ہے وہ احرام میں آ چکے تھے۔ اب صحابہ کے لیے احرام میں آنے کے بعد احرام کو کھولنا یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی اسلام چھوڑ کر آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو پناہ نہیں دو گے، آپ پر یہ پابندی ہوگی کہ آپ اسے ہم کو واپس کرو گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی شرطوں کو مان لیا، پر صحابہ کو یوں دب کر صلح کرنا ناگوار تھا۔ صرف حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، باقی سبھی صحابہ بالکل خلاف ہو گئے۔ صحابہ کو یہ لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، وہ ہمارا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہ لڑیں، ہم شہید نہ ہو جائیں۔ اس لیے صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی یہ خلافت محبت میں تھی۔ اس میں صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ وہ اسلام کے لیے اپنی جان دینا چاہتے تھے۔ اب جب صلح نامہ تیار ہو چکا تھا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا، من محمد رسول اللہ۔ یہ صلح نامہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔
اب اس پر بھی غیر مسلمانوں نے اعتراض اٹھایا اور کہا آپ کا نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا تو ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ کا لفظ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ تو ابھی یہ صلح نامہ لکھا گیا تھا اور اس پر دستخط بھی نہیں ہوئے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر بھاگتے ہوئے مدینہ کی طرف حدیبیہ کے مقام پہ سامنے سے ابو جندل ہاتھ میں زنجیر اور تلوار لیے آ رہے تھے۔ کافروں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا صلح نامہ ہوا ہے تو آپ انہیں پناہ نہیں دے سکتے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی دی، صبر کرو کہ اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اب آپ نے ابو جندل کو کافروں کے حوالے کر چکے تھے، جو کہ بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن ابو جندل اب بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹے تھے، سوال بھی نہیں کیا۔ اللہ نے ابو جندل پر ایسی آزمائش کی، پھر بھی وہ ایمان سے نہ ہٹے، لیکن اللہ کو مدد کرنی تھی۔ اب ابو جندل کو 2 سپاہی ہاتھ میں تلوار لیے پکڑا اور لے چلے۔ اب راستے میں ابو جندل نے ان دونوں سپاہی کی تعریف کرنا شروع کر دی، بھائی یہ تمہاری تلوار بڑی اچھی لگ رہی ہے، کہاں سے لی تم نے؟ اب سپاہی بڑا خوش ہو گیا اور ابو جندل نے کہا یار ذرا تلوار دکھانا۔ سپاہی نے کہا ہاں دیکھو ابو جندل۔ ابو جندل نے جیسے ہی تلوار ہاتھ میں لی، پہلے تو اس کی گردن اڑا دی اور بھاگ کر ساحلوں کے کنارے جا کے پناہ لی۔ جب یہ خبر مکہ کے مسلمانوں تک پہنچی تو مکہ کے مسلمان نے سوچا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ تو ہمیں کافروں کو سونپ دیں گے، تو وہ ادھر نہ جا کر وہ ابو جندل کے پاس گئے، کیونکہ صلح نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، ابو جندل سے نہیں، اس لیے وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اب انہوں نے آنے جانے والے کافروں کے لشکروں کو، تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب کافر پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس صلح نامہ کو خود ہی خارج کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، جب کافروں نے صلح نامہ خود ہی توڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو۔